ناظرین، اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ لاک ڈاؤن کے بعد صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اموات کی شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور اس کا جواز یہ پیش کیا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک روزگار سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، ان کو کاروبار سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ اگر کورونا سے لوگوں کو بچاتے ہیں تو لوگ پھر بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں لاک ڈاؤن کا خاتمہ بھی ضروری تھا، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے لوگوں کو کاروبار کی، مزدوری کی اور نقل و حمل کی، نقل و حرکت کی اجازت دینا بھی لازم تھی۔ لیکن پاکستان میں اس سے پہلے جو صورتحال تھی کورونا کے متاثرین کی اور کورونا کے پھیلاؤ کی، وہ کم تھی، لیکن اب جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کورونا کی جو شدت ہے وہ پھر بڑھ جائے گی اور پاکستان میں جو ہے اس کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا۔ تو اس حوالے سے آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں بات کریں گے ابن آدم سے، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، کہ کورونا کی جو صورتحال ہے اس میں جو پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ کافی ہیں، اور مستقبل میں جو ہے یہ صورتحال کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور لوگ کتنے متاثر ہو سکتے ہیں، حکومت کے اقدامات کس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں، عوام کا جو تعاون ہے وہ کس حد تک ہے، ہمارے ادارے کس حد تک کام کر رہے ہیں۔ تو ابن آدم سے ہم بات کریں گے۔ آج پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، نرمیاں ہو گئیں اور احتیاطی تدابیر پر زور دیا گیا، لیکن صورتحال جو ہے وہ مزید گھمبیر ہو رہی ہے، سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ مزید پھیلتا جا رہا ہے، متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اموات کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے؟ حکومتی اقدامات کا جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، اور عوام میں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ کورونا پہ اعتماد کر سکے کہ کورونا کوئی چیز بیماری ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ ترابی صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وبا نے جو ہے پوری عالمی دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے پہلے 2-2.5 ماہ میں تو بالکل تقریباً پوری قوم جو ہے وہ اس نقطے پہ یکجا تھی کہ یہ کوئی بیماری ہے نہیں، یہ بل گیٹس کی کوئی تیار کردہ جو ہے کوئی سازش ہے، کوئی اس کو چائنا سے جوڑتا تھا، کوئی اس کو امریکی جو ہے نیو ورلڈ آرڈر سے جوڑ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک خوف اور اس کی معیشت کو تباہ کر کے پھر اپنا محتاج کچھ ایسے بھی یعنی بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ تھے جو اس کو جوڑ رہے تھے، جو عالمی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں کہ جی یہ وہ ان کو جو ہے وہ دنیا کو اپنا محتاج بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم نے ابھی تک بھی اس کو سرے سے کوئی بیماری تسلیم کرنے سے ہی انکاری جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، وہ کہ اب تھوڑا سا شعور آ گیا ہے، لیکن اوور آل جو ہمارا مجموعی رویہ ہے اور خاص کر دیہاتوں میں جو ہمارا ایک رویہ ہے وہ تو سرے سے ابھی بھی انکاری ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے، وہ اسے مغرب کی سازش یا یہودیوں کی سازش یا کسی اور کی سازش جوڑ کے اسے جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت تو ذمہ دار چیز کا نام ہے، سلطنت اور ریاست تو ذمہ دار چیز کا نام ہے، وہاں پہ بڑے ایکسپرٹ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بڑا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور حالات کی سنگینی کو بھی وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک عام آدمی کی بات نہیں کرتا ترابی صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو رویہ ہے اس حوالے سے وہ کیسا ہے؟ آپ آن دی ریکارڈ دیکھ لیں، جب سے یہ کورونا آیا ہے جنوری سے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں اور اب جو ہے وہ جون جو ہے مڈ جون آ گیا ہے، میں نوٹ کر رہا تھا کوئی 31-32 جو ہے نا 31 اور 32 جو تقاریر ہیں یا خطاب ہیں کورونا کے حوالے سے کیبنٹ کے اندر، کیبنٹ سے باہر، قوم سے، میڈیا پہ، وزیر اعظم صاحب کی، عمران خان صاحب کی جو ہے نا انہوں نے کہی ہیں 31-32 تقاریر، پہلی تقریر سے لے کے آخری تقریر تک
ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، صحیح، یعنی کورونا جو ہے وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے جو ہے نا اس کا کوئی وہ ہو جائے گا، کورونا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کورونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن ایک حکومت کی طرف سے آفیشلی سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹیپ ہے نا جی، اور لاک ڈاؤن کی اور کیا چیز ہے؟ ہمیں یہ جو ہے بھاشن دیا گیا کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، اس میں یہ ہو جائے گا اور لوگ بھوک سے جو ہے نا مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ترابی صاحب میں آپ کو بڑا بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں، ہم میں لاکھ برائیاں صحیح میناس القوم، لیکن ایک دوسرے کے دکھ درد کو جو ہے نا پرکھنے کا اور اس کو شیئر کرنے کا جو مادہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی اقوام کے مقابلے میں جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارا جو سوشل یعنی بانڈ ہے، ایک وہ ہے رویہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اڑوس پڑوس میں جو ہے کسی آدمی کو محض بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ مرنے کے لیے جو ہے نا ہم چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارا سوشل جو رویہ ہے، پاکستان دنیا بھر میں چیریٹی کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں ٹاپ پہ ہے، کرنے کے حوالے سے ٹاپ پہ ہے۔ 72 سال میں آپ دیکھ لیں، 72 سال میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے پاکستان میں کہ کوئی بھوک سے جو ہے مر گیا ہو، یا ابھی 4 ماہ ہونے والے ہیں کوئی اس قسم کا واقعہ رونما ہوا ہے کہ کوئی بھوک کی وجہ سے جو ہے مرا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کی چونکہ کوئی معیشت نہیں ہوتی تو ہم نے لوگوں کو جو ہے نا قبرستان بھیجنا چھوڑ دیا ہے معیشت کے نام پہ کہ ہم معیشت کو مضبوط کریں۔ جب ایک وزیر اعظم کا رویہ یہ ہو کہ یہ ایک تقریر ان کی یہ بھی تھی کہ جی یہ جو کورونا ہے ایک عام سا فلو ہے اور اس سے جو ہے تھوڑا بڑا بخار ہوتا ہے اور 97% جو اس کے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ انہوں نے یہ تو اعتراف کیا نا کہ ریاست جو ہے لاک ڈاؤن اگر ہم کر دیں مکمل طور پہ تو ریاست لوگوں کے گھر تک کھانا نہیں پہنچا سکتی، لوگوں کے گھر تک جو ہے سہولیات نہیں دے سکتی، اور اگر کاروبار بھی بند رہے، مزدوری بھی بند رہی تو یقینی بات تھی کہ وہ لوگ بھی لوگوں کے ساتھ کس حد تک تعاون کرتے، کیونکہ آج جو ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وہ بھی کاروبار بند ہونے کی وجہ سے، کارخانہ بند ہونے کی وجہ سے نقصان میں جا رہا ہے، اور مزدور ویسے ہی بے روزگار ہو گئے ہیں، تو پھر کون مدد کرے گا؟ ترابی صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ اشرافیہ نے کرایا ہے۔ ان کا تو موقف یہی تھا نا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا کہ میں تو مخالف ہوں لیکن اشرافیہ نے یہ لاک ڈاؤن کرا دیا ہے۔ اس کی جو ابتدا پنجاب سے ہوئی تھی، آن دا ریکارڈ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اشرافیہ کون ہے؟ اشرافیہ ہی کے جو ملز ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، اشرافیہ کی ہوتی ہیں نا، عام آدمی کو تو نہیں ہوتی۔ تو عام آدمی کی بجائے اشرافیہ نے جب یہ لاک ڈاؤن کرایا اور حکومت بھی شامل نہیں کی، اشرافیہ تو چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن نہ ہو کیونکہ ان کے کارخانے چلیں گے، ان کے لیے اس کو لیبر چاہیے، مزدور چاہیے، وہ کہاں چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو وزیر اعظم کا موقف یہاں پہ غلط ثابت ہو گیا کہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کرایا۔ اشرافیہ کے جو مفادات ہیں وہ لاک ڈاؤن نہ ہونے سے ہیں، کیونکہ ان کے جو ہے فیکٹریاں چلتی رہیں، ان کی تجوریاں جو ہیں وہ گرم ہوتی رہیں۔ اب جب وزیر اعظم کی طرف سے اس قسم کا غیر سنجیدہ رویہ سامنے آئے گا تو لا محالہ طور پہ جو ہے پھر اس کا نتیجہ جو ہے قوم بھگتی ہے۔ وہ تو اس طرح ہے نا، سب جو ہوتی ہے نا جی، وہ وزیر اعظم دیکھیں وفاق نے فیصلہ کیا کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم چاہتے تھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے صوبوں نے اپنے خود مختاری کا حق استعمال کیا اور لاک ڈاؤن کر دیا، گو کہ 3 صوبوں میں پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پنجاب میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ پچھلے 7 سال میں ہمارے صوبے میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ پنجاب میں، بلوچستان میں کس کی؟ ایک سندھ ہے نا۔ اب اگر آپ دیکھ لیں ترابی صاحب، ٹھیک ہے نا جی، سندھ کی حکومت نے جو ہے وہ قدرے بہتر پرفارم کیا تھا، اوائل میں انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیے ہیں، سختیاں بھی کی ہیں، لیکن آپ کو ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو وفاقی وزراء تھے، جب اس کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے، لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے سندھ کے بڑے ذمہ داران اعلیٰ پروفیشنل ڈاکٹر صاحبان نے جو پریس کانفرنسیں کی تو ہمارے ان کے یعنی مذاق اڑایا گیا ہمارے وفاقی منسٹر کی طرف سے میڈیا پہ کہ ٹھیک ہے نا یہ سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کہ خود یہ مان رہے ہیں کہ جی جیسے ہی ہم نے لاک ڈاؤن ختم کیا اور عید کے موقع پہ، ٹھیک ہے نا، تو بے تحاشا اموات جو ہے وہ شروع ہو گئیں، لیکن اب اس چیز کو کہ لوگوں نے سماجی فاصلے کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی یا غفلت کا مظاہرہ کیا یا ذمہ داری نہیں نبھائی، مجھے یہ بتائیں ان کو یہ موقع کس نے فراہم کیا؟
لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد لوگوں کو یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ خود حکومت نے فراہم کیا نا جی، کہ وہ میل جول میل ملاپ خریداری شاپنگ وغیرہ میں وہ تمام چیزیں ایس او پیز کی جو ہے وہ خیال نہ کرنا اور اس کو جو ہے نا ذمہ داری کو نہ نبھانا. لیکن یہ موقع کہاں سے دیا گیا؟ لوگوں کو آپس میں میل جول کا اور اکٹھے کام کرنے کا یہ موقع دیا خود حکومت نے. اب حکومت خود کہہ رہی ہے، اب گو کہ اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے کہ 105 110 آدمی ڈیلی بیسس کے بنیاد پہ جو ہے وہ کرونا سے جو ہے وہ ان کی اموات ہو رہی ہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو تخمینہ ہے نا اموات کا وہ ابھی بھی کم ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ مرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. جب کوئی حکومت یہ کہتی ہے یا ان کے ماہرین یہ کہتی ہیں یا ظفر مرزا صاحب یہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ایک تخمینہ لگا رکھا تھا ان ایام میں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس حساب سے ابھی بھی تعداد کم ہے. حالانکہ 105 یا 110 آدمی کورونا کی وجہ سے مر جانا یہ بہت بڑا خطرناک فگر ہے، یہ کوئی عام فگر نہیں ہے جی. پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے یہ کوئی عام فگر نہیں ہے. اب اگر اس سے بھی زیادہ مرنے چاہیے بقول حکومت کے جو ان کا تخمینہ ہے یہ کم ہے، اس سے فگر زیادہ ہونا چاہیے. ہم تو اس کا موازنہ بھارت سے کرتے ہیں نا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آبادی 22 کروڑ ہے اور ان کی آبادی 1.5 کروڑ ہے. نہیں، اگر اس طرح ترابی صاحب اگر فرض کرو یہ کورونا کی وجہ سے زیادہ اموات شروع ہو جائیں اور جس طرح ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جون کے اگلے جو 15-20 دن ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، اگر اسی طرح لوگ مرنا شروع ہو گئے تو کیا ہم بحیثیت حکومت یا سلطنت لوگوں پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں سماجی فاصلے کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی یعنی اقدامات نہیں کیے جائیں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. بالکل کیے جائیں گے، کیوں نہیں کیے جائیں گے. تو وہ اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس ذمہ دارانہ نہج کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. ان کو سنگینی کا احساس کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر لوگ اس سنگینی کا احساس نہیں کر رہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صرف کرونا ہی نہیں، کسی بھی ایک قانون آ گیا ہے نا، ایک ضابطہ آ گیا ہے سماجی رابطے کے حوالے سے، کچھ اور حوالوں سے، دکانداروں کے لیے بھی، تاجروں کے حوالے سے بھی، باقیوں کے حوالے سے. اور اگر بحیثیت قوم یا بحیثیت سوسائٹی ہم اس کا یعنی مظاہرہ نہیں کر رہے اس احتیاط کا، تو اس پہ امپلیمنٹیشن عمل درآمد کروانا کس کی ذمہ داری؟ اس میں تو دیکھیں نا، لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے جو پولیس نے کردار ادا کیا، ہم نے دیکھا کہ پولیس نے اس قدر سختی کی کہ وہ خود قانون شکنی پہ اتر آئی اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کرنے لگی اور لوگوں کی جو تذلیل ہے، لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ کرنے لگی، صرف اس لیے کہ جی ہم نے لوگوں کو کورونا سے بچانا ہے اور ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا ہے. پھر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروونشل حکومتوں نے جو ہے وہ ڈی سی صاحبان کے حوالے کر دیا ہے سسٹم کہ ضلعی سطح پہ وہ خود فیصلہ کریں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جاتے ہیں بازاروں میں اور جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تو وہ دکانیں سیل کر رہے ہیں. تو وہ تو اپنی طرف سے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے کہ یہ کوئی سنگین معاملہ ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایس او پیز پہ عمل کریں. تو عوام کو بھی تو تھوڑا سا شعور آنا چاہیے یا کم از کم عمل درآمد کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے، لیکن وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں آپ کی بات سے 100% جو ہے متفق ہوں کہ پبلک جو ہے ابھی بھی ایک عام دیہاتی سادہ آدمی کو آپ چھوڑ دیں، پڑھے لکھے لوگ، ذمہ دار لوگ، وہ بھی ابھی تک اس قسم کا مظاہرہ نہیں کر رہے جو اس بیماری کے تدارک کے لیے یا اس کے احتیاط کے لیے جو ہے تقاضا تھا. لیکن جب ایک بڑا ہیوج فگر، ایک بہت بڑی تعداد وائلیشن کرتی ہے ان قوانین کی، تو اس کو روکنے کے لیے حکومت ہوتی ہے ترابی صاحب، ٹھیک ہے، بالکل، اور اس کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں جو قانون اور اپنی پالیسیوں کو جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد یقینی بناتے ہیں. تو اب تو جتنا وائرس پھیلنا تھا پچھلے 10-15 دنوں میں، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا عید سے پہلے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اب اگر ہم لاک ڈاؤن کر بھی دیں نا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا وائرس پھیلنا تھا وہ حکومت کی یعنی کہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حالات کا درست ادراک نہیں کر سکی، اور دوسرا ہمارے غیر ذمہ دارانہ عمومی رویے، ٹھیک ہے جی، دونوں نے مل کے کام کیا ہے. تو جتنا پھیلنا تھا وہ پھیل چکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں تو یہ تعداد جو بعض ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی 6-6.5 لاکھ کا جو ہے ہنسا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور خود بڑے ذمہ داران ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ خالی لاہور کی آبادی بھی جو ہے وہ 16.5 لاکھ
جو ہے وہ کو کہ ہماری کیپیسٹی ابھی وہ نہیں ہے ٹیسٹوں کی، اگر وہ ٹیسٹوں کی کیپیسٹی ہم بڑھا دیں تو 16-16.5 لاکھ جو ہے وہ لاہور کا فگر اور 6-6.5 لاکھ خالی اسلام آباد کا فگر لوگ بتا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ اموات کہاں سے کہاں تک جائیں یہ جو لاکھوں لوگ وہ بتا رہے ہیں تو ان میں علامات ظاہر ہو چکی ہیں، ہمیں اس لیے پتہ چل رہا ہے، یا جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے تو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یعنی وہ ایک اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے جس طرح دیکھیں اب پہلے پیمانہ تو کسی کے پاس نہیں تھا. لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہوا نا، جتنی اموات ہوئی ہیں یا جتنی تعداد بڑھی ہے انہی دنوں میں بڑھی ہے نا، کسی اور دن میں تو نہیں بڑھی. اس سے پہلے جب کس قسم کی سختیاں تھیں یا چیزیں لوگوں پہ مسلط کی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے جی، کہ نہیں ایسا کرو گے، تو اس وقت تو یہ اتنا بڑا یعنی پریشان کون فگر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تھا، چاہے اموات کے حساب سے یا متاثرہ کے حوالے سے. یہ تو انہی دنوں میں سامنے آیا ہے. پھر آپ دیکھیں ترابی صاحب، ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری معیشت ڈوب رہی تھی اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں، کیونکہ عید کے دنوں میں چاند رات پہ اور اس سے پہلے لوگوں نے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی شاپنگ کی ہے، کپڑے خریدے ہیں، جیولری خریدی ہے، پرفیوم خریدے ہیں، شوز خریدے ہیں، جوتے خریدے ہیں، باقی کھانے پینے، جس طرح یعنی عوام جو ہے وہ انتظار میں تھی کہ یہ مارکیٹیں کھلیں، بازار کھلیں، اور وہ ٹوٹ پڑے. نہیں ان کے پاس پیسہ تھا نا، ایک مخصوص طبقہ ہے، نہیں مخصوص طبقہ تو تھا نا، ہر مکتب کے فکر کے لوگ بازاروں میں دیکھے گئے جنہوں نے شاپنگ کی. اس کا مطلب ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس آمدنی تھی، ان کے جیب میں رقم تھی، تو تبھی انہوں نے اتنی شاپنگ کی. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو ان حالات میں ترابی صاحب جب 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو تو اس غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر کرنا اخلاقی اور آئینی اور قانونی ذمہ داری کس کی؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے. تو جب ہم نے لاکھوں افراد جو کورونا ٹائیگرز کی فورس ہم نے بنائی تھی، ڈی خان میں کہیں آپ کو نظر آئی ہے؟ ہاں، ڈی خان میں آج کل وہ بازاروں میں جو ہیں وہ تصویریں بنا رہے ہیں کہ SOPs کی پابندی کہاں ہو رہی کہاں نہیں ہو رہی، اور اس کی رپورٹ جو DC صاحب کو دے رہے ہیں، اور پھر اس کے وہاں DC صاحب جو ہیں وہاں جب دیکھتے ہیں کہ کہیں SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہاں وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کے دکانیں سیل کر دیتے ہیں. نہیں، ان کی ذمہ داری یہ زیادہ نہیں بننی چاہیے تھی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ DC صاحب کو یہ رپورٹ کریں کہ کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ یہ مختلف قسم کے بڑے جو شاپنگ مالز ہیں یا یہاں پہ جو سینٹرز ہیں یا مارکیٹنگ ہیں، ان کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، مساجد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور ان کے کورونا ٹائیگر فورس کے ہر ایک رکن کو ایک جو ہے ماسک دے دیا جائے. خالی یہ ماسک تقسیم کرنا شروع کر دے لوگوں کو کہ اس کی عادت اپنائیں اور یہ چیزیں کریں، تو یہ زیادہ سفیشینٹ ڈیوٹی نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ وہ شعور و آگہی پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کورونا سے بچنے کے لیے جو ہے یہ حفاظتی تدابیر ہیں اور یہ آپ اختیار کریں. تو ہم نے ان کے ذمہ تو یہ بھی ایک یعنی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ گھر گھر جا کے راشن تقسیم کریں گے. اتنی زیادہ وہ تو وزیر اعظم نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے یا ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے بھی ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. نہیں، مجھے بتائیں ترابی صاحب کہ اس دنیا میں جو ہے کوئی 210 کے قریب جو ہے ممالک ہیں. 210 ممالک میں سے کسی یعنی ملک کے پرائم منسٹر نے یا صدر نے یہ بات کہی ہے کہ لاک ڈاؤن اس کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بغیر جو ہے نا یہ بیماری اس طرح عام سی چیز ہے اور 97% جو ہے لاک ڈاؤن تو انہوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، انہوں نے بھی ختم کیا ہے، ہم نے بھی ختم کیا. تو کیا لاک ڈاؤن سے دیکھیں معیشت سے زیادہ موت تو زیادہ ڈینجرس چیز ہے. وہاں اموات تو نہیں ہو رہی تھی نا اس وقت، یہ تو آپ تسلیم کر لیں نا کہ جس دنوں میں لاک ڈاؤن تھا، چاہے سندھ کی گورنمنٹ سے یا پنجاب کی گورنمنٹ سے، کیا ہماری اموات کی شرح یہ تھی جو اب پریشان کن فگر کے طور پہ سامنے آئی ہے؟ زندگی سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا عوام کا جو رویہ ہے وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے جو ایک مہذب قوم، شائستہ قوم اور پڑھی لکھی قوم یا ایک ذمہ دار قوم کے حوالے سے جو ہے ہم اس کو فیس کرتے اور وہ ذمہ داری دکھاتے، جہاں عوام کا نہیں ہے. عوام نے تو ابھی تک بھی میں آپ کو ایک بہت بڑی تعداد اس کو ایک بیماری یا موذی مرض کے طور پہ لے ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، جس پہ بن جاتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے نا، کہتے ہیں پتہ اس کو چلتا ہے جہاں آگ لگتی ہے. تو جس گھر میں لاش اٹھتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، پتہ تو اس کو ہوتا ہے. ابھی تک عوام بھی اسی رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس میں غیر سنجیدگی نظر آتی ہے، اور حکومت بھی
ان کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہے، ان کا بھی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی، وہ تو ٹھوس ٹھیک ہے جی، مؤثر کوئی پالیسی نہیں کوئی ہے، پالیسی ابھی تک سامنے 4 مہینے ہو گئے ہیں، صحیح ہے، کوئی ایسی پالیسی ہے نہیں، واضح ٹوٹو ہاں یہ تو ٹھیک ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بالکل حکومتیں تذبذب کا شکار نہیں ہوتی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی. حکومت ایک بہت بڑا لاجر اس میں لیتے ہیں ہاں ہم، صحیح، حکومتیں تذبذب کا شکار نہیں ہوتی. جی جی بالکل، عوام اب کیا جا رہا ہے؟ جی کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی عوام کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اب حکومت ٹوٹلی اس بیانیے پہ آ گئی ہے کہ ان سب کا ذمہ دار جو ہے، اس کی جو ساری ذمہ داری ہم ڈال رہے ہیں وہ عوام ہے، صحیح، عوام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک، تو یہ پھر کس طرح یعنی آگے چلے گا؟ اور مجھے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پوری دنیا کو اور پوری امت مسلمہ کو، اور ہمیں جو ہے اس وبا سے جو ہے اللہ جو ہے نا بچائے، آمین، اور اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے، تمام صحابہ کرام کے صدقے، تمام کتب اولیاء کرام کے صدقے، تبع تابعین کے صدقے، اللہ تمام نیک لوگوں کے صدقے ہمارے جو ہے نا گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اس وبا سے بچائے. آمین، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تو ہیں نا، ہم کیوں نہیں وہ پورا کر رہے؟ جب موت آ جائے گی، جی، وہ تو اسی طرح ہے کہ وہ آپ کو وہ مشہور کہاوت یاد ہوگی کہ وہ جو ایک چراوا تھا اور وہ روزانہ جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا بڑے اونچی آواز میں نعرے مارتا تھا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. اور ایک دن حقیقت میں شیر آ گیا تھا، جی جی، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہنا جو ہے نا چھوڑ دیا کہ یہ تو جھوٹا ہے. جھوٹ ہے، تو ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا. ٹھیک، صحیح، جس دن ہم کورونا پہ برابر ہو جاتے ہیں، صحیح، اور جہاں ہمارا رشتہ دار یا خاندان یا گھر کا کوئی بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، صحیح، تب تو ہم خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، خائف بھی ہوتے ہیں اور تمام اقدامات بھی اٹھاتے ہیں. صحیح، ورنہ ہم تو بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ٹھیک، صحیح، لیکن عوام میں اور حکومت میں صحیح، بہرحال ایک فرق ہونا چاہیے. لیکن یہاں اس پراپر اس میں عوام اور حکومت، یہ واحد میں نے ایسا بحران دیکھا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے نا اس میں آپ زیادہ فرق محسوس نہیں کر سکتے، وہ یکساں ہے. اور اس بڑی تباہی کا جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں خدا نہ کرے جس طرح کے لوگ اشاریہ دے رہے ہیں جو صحت کے ماہرین ہیں کہ یہ اموات اور بھی بڑھ سکتی ہیں، ٹھیک، صحیح، تو یہ بہت بڑا ہمارا جو ہے قومی نقصان ہوگا اور ڈیزاسٹر ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ڈیزاسٹر کو افورڈ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک واضح پالیسی اپنائے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی سے زیادہ اور اپنی صحت سے زیادہ جان ہے تو جہان ہے، اس فارمولے کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور اس میں جتنی بھی ممکنہ احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں. میں اس حوالے سے مذہبی جو ہے جو ہمارا طبقہ ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. اس میں جو جتنے بھی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے جید علماء کرام ہیں، انہوں نے پرٹیکولری بڑا، چاہے محرم اس میں ماہ رمضان کے ایام تھے یا بعد میں عیدین کے حوالے سے تھے، انہوں نے حکومت میں سہولت پیدا کی ہے، آسانی پیدا کی ہے حکومت کے اس پالیسی میں جو اس کے حوالے سے تھی کہ احتیاط کیا جائے اور فاصلے، سماجی فاصلے برتے جائیں. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسا واضح جو ہے پلان ہو کہ یہ جو شرح امکانی طور پہ بتائی جا رہی ہے، جس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ امکان اغلب ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ہے، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے تمام پاکستانیوں کی قیمتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو. انسانی زندگی کی کوئی قیمت جو ہے نا وہ انمول ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام بھی اور حکومت بھی انسانیاں زندگیاں جو ہیں وہ بچانے کے لیے اقدامات کریں گے، نہ کہ ان کا رسک لیا جائے کہ انہیں موت کے حوالے سے جو ہے نا دھکیل دیا جائے. میں یہی کہوں گا. چلیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ابن آدم کی گفتگو سنی کہ کورونا کیوں پھیل رہا ہے اور مستقبل میں کورونا کتنی سنگین اور گھمبیر صورتحال پیدا کر سکتا ہے. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اور دوسری جانب جو ہے عوام بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. لہٰذا ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی اور عوام کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی، ورنہ مستقبل میں کورونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ انتہائی سنگین ہو جائے گا، اور اموات کی شرح بھی بڑھ جائے گی، اور پاکستان کو افرادی قوت کے لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ ریاست بھی کوئی مؤثر اور ٹھوس پالیسی بنا لے کہ کورونا کا پھیلاؤ کس طرح روکنا ہے، اور عوام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں قطعی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں. اس کے ساتھ ہی ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.